السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب قصے بن کلاب مکہ کے اکلوتے اور بااختیار بادشاہ بن گئے، یہ تقریباً 440 عیسوی کا واقعہ ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مکہ کے آس پاس بکھرے ہوئے قریش کے تمام خاندانوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ انہوں نے پورا شہر قریش کے درمیان بانٹ دیا اور ہر جگہ کے رہنے کے لیے علاقہ طے کر دیا۔ قصے بن کلاب اتنے عقل مند اور دور اندیش تھے کہ انہوں نے پرانے قبیلوں جیسے بنو عدوان اور بنو مرہ کے حج سے جڑے ہوئے عہدے اور ذمہ داریاں ختم نہیں کیں، کیونکہ وہ اسے دین کا حصہ سمجھتے تھے اور اس میں بلا وجہ تبدیلی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ قصے بن کلاب کا ایک بہت بڑا کارنامہ خانہ کعبہ کے قریب دارالندوہ کی تعمیر ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ دارالندوہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت قریش کی اسمبلی یا مشورہ مرکز تھا، جہاں قوم کے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ اس کا دروازہ مسجد حرم کی طرف کھلتا تھا۔ قریش کی تاریخ میں یہ عمارت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں قریش کے تمام قبیلے ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور اپنے مشکل مسائل پیار و محبت سے حل کرتے تھے۔ قصے بن کلاب کے پاس وہ 5 عہدے تھے جو کسی بھی حکمران کی طاقت اور عزت کی نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 1، تمام بڑے مشورے انہی کی نگرانی میں ہوتے تھے، یہاں تک کہ شادی بیاہ جیسے سماجی کام بھی اسی مرکز میں ہوتے تھے۔ نمبر 2، جب بھی کسی جنگ پر جانا ہوتا تو جنگی جھنڈا قصے ہی اپنے ہاتھ سے تیار کر کے کسی کے حوالے کرتے تھے۔ ان کے مرضی کے بغیر کوئی جنگ شروع نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھنا، دروازہ کھولنا بند کرنا اور اس کی خدمت کرنا صرف قصے کا حق تھا۔ وہ کعبہ چابی کے بردار تھے۔ نمبر 4، حاجیوں کو پانی پلانا۔ مکہ میں پانی کی کمی ہوتی تھی۔ قصے نے خاص حوض بنوائے تھے جن میں حاجیوں کے لیے پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اسے مزید بہتر بنانے کے لیے اس میں کھجوریں اور کشمش ڈال دی جاتی تھی تاکہ مسافروں کو میٹھا پانی مل سکے۔ اور نمبر 5، حاجیوں کی مہمانی۔ یہ ایک بہت بڑا خدمت کا کام تھا۔ قصے نے قریش کی امیر لوگوں سے ایک رقم طے کی تھی جو حج کے موقع پر جمع کی جاتی۔ اس پیسے سے قصے حاجیوں کے لیے بہترین کھانا تیار کرتے
بہترین کھانا تیار کرتے تھے۔ یہ کھانا ان حاجیوں کے لیے تھی جو غریب ہوتے تھے یا جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ قصی بن کلاب نے مکہ کو صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک سیاسی اور مذہبی مرکز بنا دیا۔ قریش کی جو عزت اور طاقت ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھتے ہیں، اس کی مضبوط بنیاد قصی بن کلاب نے ہی رکھی تھی۔ قصی بن کلاب کے کئی بیٹے تھے، جن میں بڑے کا نام عبد الدار اور دوسرے کا نام عبد مناف تھا۔ قصی کی زندگی میں ہی ان کے دوسرے بیٹے عبد مناف نے بہت عزت اور شہرت حاصل کر لی تھی، لیکن قصی کی خواہش تھی کہ بڑا بیٹا عبد الدار بھی اپنے بھائی کے برابر آ جائے۔ اس لیے قصی بن کلاب نے وفات سے پہلے وصیت کی کہ میرے تمام بڑے عہدے جیسے دار الندوہ کی صدارت، کعبہ کی چابی، جنگی جھنڈا اور حاجیوں کی خدمت کی تمام کام عبد الدار کو دے دی جائے۔ مکہ میں قصی کی اتنی عزت تھی کہ ان کی بات دین کی طرح مانا جاتا تھا، پتھر کی لکیر کی طرح مانا جاتا تھا۔ اس لیے ان کی وفات کے بعد کسی نے اعتراض نہیں کیا اور سب کچھ عبد الدار کے پاس رہا۔ جب عبد مناف کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں اور ان کے چچیرے بھائیوں عبد الدار کی اولاد کے درمیان عہدے کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ قریش کے دو بڑے گروہ بن گئے اور ایسا لگا کہ اب بڑی جنگ ہوگی، مگر اللہ کے فضل سے ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ عبد الدار ان کے پاس دار الندوہ، صدارت، جنگی جھنڈا اور کعبہ کی چابی، بنو بعد مناف ان کا حصہ میں حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری آئی۔ جو بنو عبد مناف ان ذمہ داریوں کے لیے کرایہ ڈالا تو کرایہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا۔ یہ وہی ہاشم ہیں جن کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ ہاشم نے اپنی پوری زندگی بہت شان سے حاجیوں کی خدمت کی۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور ان کے بعد یہ منصب حضرت عبد المطلب کو ملا، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ کے بعد یہ سلسلہ آپ کی اولاد میں رہا، یہاں تک کہ اسلام کی آمد کے وقت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اس خدمت پر مامور تھے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قریش نے مکہ میں صرف قبیلہ نہیں بنائی تھی بلکہ ایک مکمل انتظامی ڈانچنگ سسٹم بنا رکھا تھا۔ ان کے عہدے بالکل ویسا ہی تھے جیسا آج کل پرائم منسٹر یا سرکاری حکمران ہوتے ہیں۔